میلاد شریف کے اندر حضور کی ولادت اور بچپن کے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت اور بچپن کے جو واقعات ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر کیے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے، نوٹ کریں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، جب مرضی دیکھ لینا، حوالہ صحیح نہ ہو یہ میری ذمہ داری ہے۔ حوالہ ہے کتاب الوفا صفحہ نمبر 124، کتاب الوفا صفحہ نمبر 124 میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری والدہ نے بوقت ولادت یوں ملاحظہ فرمایا گویا کہ مجھ سے ایک عظیم نور جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت جو چیز دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ ایک عظیم نور جو ہے وہ ظاہر ہوا، نمودار ہوا، جس کی نورانیت سے شام کے محلات بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ ولادت کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں، اور شام کہاں پر ہے؟ کہ نور ایسا تھا صرف آمینہ کا گھر ہی روشن نہیں ہوا بلکہ شام تک کے محلات سارے روشن ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو نور سے بھر دیا تھا۔ جتنی بھی خواتین تھیں اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد ان کو دی، بیٹے عطا کر دیے۔ یہ رب کا مزاج ہے بھائی۔ آج ہم تھوڑی سی مٹھائی تقسیم کریں اس پہ بڑے لوگوں کے اعتراضات اٹھ جاتے ہیں۔ رب نے تو محبوب کے میلاد پر بیٹے تقسیم کر دیے ہیں نا جی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی میلاد بچپن کے جو واقعات ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے خود بھی بیان کی ہیں۔ کتاب الوفا کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ۔ آمینہ کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ ایمان والی۔ کتنا بد نصیب مولوی ہے جو کہتا ہے حضور کے والدہ نہیں صاحب ایمان ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہا جا یار پڑھے، ہماری طبیعت کو خراب نہ کر۔ جن کا نام ہی آمینہ ہے، امن والی، ایمان والی، تو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کا ہاتھ جس چیز کو لگ جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس شکم اچار میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ماہ گزارے ہو، اس ماں کا کتنا بلند مقام ہوگا۔ محبت والے بنو، اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یا پھر علمی دنیا میں آؤ، علم سے بات کرو، ضد کو چھوڑو، ہٹ درمی چھوڑو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الوفا ہے۔ حضرت آمینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے رات میں اپنے لخت جگر نور نظر کو جب جنم دیا نا، ایک عظیم نور دیکھا جس کی بدولت شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ بھی لیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھ لیں، اپنی حیات میں وہ ایک مرتبہ بھی شام میں نہیں گئی۔ پہچاننے کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جس کو پہلے دیکھا ہو۔ آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے نا، اس جمعے میں دیکھا تو پہچان لیا کہ مفتی صاحب آ گئے ہیں، ایسا ہے نا۔ آپ کو میں نے دیکھا ہوا، میں نے بھی جان لیا کہ یہ فلاں صاحب آ گئے ہیں۔ پہچاننے کا تعلق، معرفت کا تعلق وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے اس چیز کو دیکھا ہو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا سفر کیا ہی نہیں تھا، شام کے محلات دیکھے ہی نہیں تھے، اور آپ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا، شام کے محلات روشن ہو گئے، اور میں نے اس روشنی کے اندر شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نور اور روشنی میں ایسا کمال تھا کہ دیکھنا بھی نصیب ہو گیا اور معرفت بھی ساتھ نصیب ہو گئی ہے۔ تو یہ سرکار کی والدہ بیان کر رہی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ایک بات وہ ہے کہ جو آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، اور وہ بیان کرنے والا بھی کوئی عام نہیں، حضور علیہ السلام کی والدہ ہے، اور دوسری طرف وہ مولوی ہے جو 2.5 کتابیں پڑھ کر جو ہے وہ ممبر پہ چڑھ گیا ہے، اور پھر اتنی لمبی اس کی زبان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ بتاؤ اس کی ماننی جائے گی جس نے 2.5 کتابیں پڑھی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی مانی جائے گی؟ آپ کی والدہ فرما رہی ہیں جب میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو جنم دیا، ایسا عظیم نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں، اور اس نور کی روشنی میں میں ان کو پہچان بھی لیتی ہوں۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت۔ اب یہاں پر